پکا پٹا پکا پکا پٹھو یہ پکا نہیں جا جا یہ کیا ہاں ہونا ہے آئے ہاں تھوڑا اڈو بولتے ہیں اڈو نا آیا پہ چلے آئے پہ ٹھیک ہے یہ عمر ہے تھی نہیں ہے جتنا ہے صحیح کرو اچھا پکا ہی لکھا ہے یہ پکا ہی ہے ڈوٹ اٹھن نہ یہ وضو کنے ہے پتہ نہیں انہیں کنے ہے ایسی شاہ صاحب قبلہ دے السلام علیکم وہ یار بلا تا دھورا تھی گیا بند کر کے بلا السلام سید نصرت صاحب یہ صفدر شاہ صاحب قبلہ دے باغ چائے کھڑے ہم سی یہ دو انور ٹول پٹے سے سی ماشاءاللہ یہ بڑا سونا باغ ہے اللہ برکت محبتی پاوے آدمی ہے اور ان دے دوہین نوجوان سی سارا دے محنت کرن ماشاءاللہ رنگ تورے سامنے ہے یہ انور ٹول کھڑے تھیا یہ تلے دیکھو پھل ماشاءاللہ بہت زیادہ سے پر لائیڈو رٹے اللہ ایک دکھاؤ سی سکو یہ بھی نال ہوے پیا ڈاکٹر صاحب محنت دا نتیجہ ایسے دیکھو دن سی محنت چھوٹا جا بوٹا ہے جتنے پتن سے اتنا ہی ہوتے آمب لگے کھڑے ماشاءاللہ سے یہ شوقین ہیں اور اپنے شوق کو پورا کرنے دے کھڑے اور لوگوں کو اویئرنیس دیں دے کھڑے کہ اے اگر محنت کی ونجے تو بہت اچھا پھل مل دے اور بہت اچھی ارننگ بھی تھی دی ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت پاوے اساں بھی کہیں ویلے میں پکنک دے طور تے آوے ہیں سے اللہ تعالیٰ انہیں کو سلامت رکھے بہت مہربانی سے شکریہ نہ پکا کوئی کہہ نہیں کھڑا نہ وہی پکا کہہ نہیں کھڑا اچھا یہ لگتا ہے پکا ہے لگتا پکا ہے نہ کہہ نہیں پکا نہیں نہیں پکا کوئی بڑی دیر ہے پکے بھی بہت دیر ہے یہ تقریباً 9 مہینے والی پکی یہ دیر اچھا اگر ہاں اساں ہی شاید ہی عام ترٹل دیں جی ہاں یہ دیکھو سائز دیکھو ماشاءاللہ ہاں یہاں سائز دیکھو یہ دکھائے سے یہ چوتھا ہے جی ہاں کتنا چوتھا ماشاء کیا بات ایک پھل تھوڑا یار یہ پھل مر گیا ہے وہ سکتے نہیں پہ آپ اچھا اچھا سدا پہاڑ ہیں بغیر شکر ادھر دیکھیے شاہ صاحب کو آم پر توڑ رہے ہیں پکے آم جو ہیں سدا بہار کے یاد ہو آپ کو توڑتا ہے بالکل یہ کھڑے دو دو کٹھے کھڑے جڑے یو جی بڑے مشکل آمدے نے یہ نت بھونکتے ہوئے طاقت والے بس کچا آگ ہے داڑھی والے بیٹھے ہیں دیکھیں ویورس دیکھیں آم کو توڑے شاہ صاحب نے ہمارے مہمان جو آئے تھے انہوں نے بھی توڑے ان کا ویو بھی سنا ریویو جو ہے ان کا بھی سنا دیکھا کہ اس طرح یہ باغ کو یہاں پکنک کے لیے خاص طور پہ آتے ہیں باقی ان کا اپنا باغ بھی ہے لیکن یہاں پہ یہ پکنک تو وہاں پہ کم مکا جاتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر آتے ہیں ہمارے پاس پکنک کے لیے یا کسی کو کھانے کے لیے یار دوستوں ساتھ گھومنے کے لیے زیادہ تر یہیں آتے ہیں یہ تو مزید جو ریویو ہوتے ہیں ریویو وغیرہ وہ لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سارا سسٹم وغیرہ آئیے مرشد امب دے بارے تو میں سمجھ نہیں آتی پی میں ہاں یہ تو جیکر میں کو نثر دی شکل چاہ دے تو میں سنوا دینا بھی امب دی جیڑی بھی نسل ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تے بڑی لذیذ بھی ہے ان سب کنے بڑی یا انفرادی خوبی یہ ہے کہ کچھ چھلکے سمیت بھی تساں کھا سکتے ہو ان کا بھی لطف آتا پیا رہے
اور اساں چھلکے سمیت کھاندے بیٹھے ہیں اللہ پاک برکت پاوے تساں والا بس کافی ہے صحیح شیر سناؤ کوئی شیر سنا دو کوئی سنا دو تعارف کروا دو چلو سعید نصرت میرا نام ہے میں سکول ٹیچر ہاں تے شعر و شاعری دے حوالے نال میں کو ادب نال جویں دلچسپی ہوندی ہے وہ دلچسپی ہے اون دے تحت میں کو ایک شعر جرا اردو دا آندا بیٹھے وہ ہے کہ یا گل کو یا چراغ کو یا رب زبان دے ابھی پھر اس نے جواب نہیں دیا یا گل کو یا چراغ کو یا رب زبان دے کوئی تو اس جہان میں میرا ترجمان ہو کوئی تو اس جہان میں میرا ترجمان ہو یا گل کو یا چراغ کو یا رب زبان دے کوئی تو اس جہاں میں میرا ترجمان ہو کرے گا یہاں پڑا ہے بہرحال بس میں یوں کو اللہ سکتا ہمیں بہت شکریہ مہربانی اللہ تو سلامت رکھے میں نام فیاض کلاچی سے اساں تے شاہ صاحب دے باغ وچ ہیں ماشاءاللہ بہت یار وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے پہ بھی اساں تواڈے آمن تے اتنے خوش تھے کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا اور اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا اے خدا پھر یہ جہنم کا تماشا کیا ہے اے خدا پھر یہ جہنم کا تماشا کیا ہے تیرا شاہکار تو فنار نہیں ہو سکتا تیرا شاہکار تو فنار نہیں ہو سکتا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا بہت شکریہ تو ابھی سنا ہمارے دوستوں کے ریویو دیکھے ہمارے شاعر سب دوست جو ہیں ان کی باتیں بھی سنی تو ایک سمجھو چیز ایک ہوتی ہے نا کھینچ کے لانے کے لیے ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی واہ پسند ہوتی ہے ان کو مطلب اچھی باتیں پسند ہوتی مطلب وہ کوئی لوگ ان کی تعریف کرے خوشامد کرے ان کو پسند ہوتا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بندہ کرتا ہے تو لوگ خود واہ کرتے ہیں جیسے ہم ایران کی بات کرتے ہیں سید علی خامنئی جو ہیں ہمارے سپریم لیڈر ہیں مطلب ایران کے یا مطلب پوری مسلم امہ جو ہے ان کے سپریم لیڈر ہیں اس لیے کیونکہ وہ صرف وہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے اس ٹائم دیکھا جائے تو اس ٹائم صرف ان کے علاوہ کسی نے بھی اسرائیل کو منہ توڑ جواب نہیں دیا تو اس لیے ہم اس کو سپریم لیڈر مانتے ہیں تو اس وجہ سے مطلب لوگ اس کی کیسے واہ کریں حالانکہ پہلے اتنا نہیں ہو کرتے تھے واہ نہیں کرتے جو ہمارے سنی دوست ہیں وہ اتنی واہ نہیں کرتے تھے لیکن جب سے جنگ کا ماحول پیدا ہوا ہے تب سے ان کی واہ کریں حالانکہ ایران کا نقصان بہت ہوا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن انہوں نے لڑائی کی ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو دنیا کی سب سے دو بڑی ایٹمی پاورز ہیں جسے سپر پاور کہا جاتا ہے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے انہوں نے یہ دیکھیں آپ تو حالانکہ ان کے پاس کوئی ایٹمی پاور نہیں ہے ایران کے پاس کوئی نیوکلر ویپن نہیں ہے تو انہوں نے سینہ تان کی لڑائی کی ہے حالانکہ امریکہ کہتا ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے پتہ ہے ہم آپ کو مار سکتے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی آپ مجھے مارو نہ مارو مجھے کیا ہے ایران تو کچھ نہیں ہوگا ہماری پیچھے عوام کھڑی ہے وہ آئے گی اس کے بعد اور عوام آئے گی انہوں نے ایسا کہا ہے تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتے اس طرح بات ہوتی ہے تو مزید جو ہے ہمارا باغ بھی ہم نے کہا تھا باغ کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ اگر پوری دنیا میں اگر آپ اس کو کہیں پہ سیمپل کے طور پہ دکھایا جائے یا نمونے کے طور پہ دکھایا جائے تو ہر کوئی کہے گا ایسا باغ کہیں بھی نہیں ہے مطلب اس طرح سسٹم بنا ہوا ہے نیچرل وے سے بنا ہوا ہے کہیں پہ بھی مطلب آرٹیفیشیل چیز استعمال نہیں ہوئی سارا سسٹم سمپل سا سسٹم استعمال ہوا نیچرل طریقے سے تو اس طرح جو ہے ہم کہتے ہیں کہ چیزیں نیچرل رکھو اس کو زیادہ نہ بڑھاؤ مطلب اس میں جو کہتے ہیں نا آرٹیفیشیل طور پہ نہ لے کے جاؤ کیونکہ آرٹیفیشیل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی مطلب معنی نہیں رکھتی ہیں آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں نہیں وہ آپ کو بظاہر طور پہ فائدہ نظر آ رہا ہے 2-3 سال فائدہ نظر آ رہا ہے بعد میں وہی مسئلے ہوں گے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں اب بہت سارے بڑے بڑے باغات جو ہے میں بات کرتا ہوں
ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے باغ میں گئے تھے غازی خان پل غازی گھاٹ جو ہے اس کے ساتھ میں نے تو ایس ٹی سسٹم دکھایا تھا کہا تھا کہ سب سے کامیاب ایس ٹی سسٹم ہے تو وہ باغ جو ہے 4 کروڑ کا بک رہا تھا اس ٹائم انہوں نے نہیں بیچا انہوں نے کہا کہ ہم مطلب خود سسٹم بنائیں گے اس کا تو اس کو بیماری لگ گئی یہ تو کیرا لگ گیا گرمی کی وجہ سے پھر اوپر تیرا لگ گیا پھر آندھی طوفان آئے پھر ژالہ باری ہوئی اس وجہ سے بڑا نقصان ہوا اس آم کا تو اور 10 لاکھ کا بکا باغ وہ بیچارے ہم سے بات کہہ رہے تھے اب تو ابو نے کہا تھا انہیں کہ آپ کو خود رہنا پڑے گا باغ میں خود محنت کرنی پڑے گی پھر آپ باغ صحیح سسٹم سے بکے گا حالانکہ باغ بہت اچھا ہے اتنا گندا باغ بھی نہیں ہے مٹی بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی خیال جب مالک نہ کرے نا اس وقت تک کوئی چیز سسٹم نہیں آتی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں تو باقی جو سسٹم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے دوست بھی آئے ادھر انہوں نے بھی دیکھا ہے سارا کچھ تو یہ ویڈیو نہیں تھا ملتا ویڈیو سب بنے رہے گا اس ٹائم فلسطین پسند زندہ باد اللہ حافظ یہ صفدر شاہ صاحب دی بے پناہ محبت ہے جو انہیں ساکو یہ تحفے دے طور تے امب کھوائے بھی انہیں بلا نال بھی بلی چاہی ونجو تساں انہیں دا ذائقہ دکھائے تے کمرہ تو خوشبو کنے بھریج ویسی نال سا کو سبزی بھی دیتی نے ہاں یہ کدو ہی مطلب انہیں ساکو تحفہ تن عطا کیتے نا اللہ تعالیٰ انہیں دے مال رزق کے برکت پاوے تے انہیں دا جھوکا ہمیشہ آباد رہے آمین بہت مہربانی شکریہ آپ چاہو